سارے اعضاء سبڑ جاتے ہیں۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ دماغ کیا ہے؟ یہ وزیر ہے۔ بادشاہ جب کوئی کام کرتا ہے وزیر سے مشورہ تو لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ جب دل جو ہے کوئی برائی کی طرف رغبت کرتا ہے تو مشورہ وزیر سے دماغ لیتا ہے۔ دماغ کہتا ہے اگر شراب پیو گے تو یہ پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے۔ دماغ کہتا ہے اگر چوری کرو گے تو لہذا تمہیں جیلوں کے اندر جانا پڑے گا، مقدمات میں ملوث ہونا پڑے گا۔ دل جو ہے یعنی کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وزیر سے مشورہ لیتا ہے اور وزیر اچھا مشورہ دیتا ہے، مگر بادشاہ ہوتا ہے، چاہے تو وزیر کی مان لے اور چاہے تو وزیر کی نہ مانے۔ آج ہندوستان کا ایک بادشاہ بگڑا ہے تو پورے ہندوستان کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ بگڑا ہے تو پورے ہندوستان کا نظام بدل چکا ہے۔ امیر بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، غریب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، اپنے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، ادیار بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرات میں نے بطور تمثیل کہا ہے کہ اگر ملک کا اگر بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو پورے ہندوستان اور ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے اگر انسان کے جسم کے اندر اگر انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حضرات اب جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو اب انسان کو اچھائی میں کچھ مزہ نہیں آتا، نیکی میں اسے لذت نہیں ملتی۔ اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی اگر کسی کو جو ہے بخار آ جائے، طبیعت ناساز ہو تو حضرات اگر ڈاکٹر صاحب اسے شربت کے لیے کہیں کہ اسے شربت پلانا، آپ پلائیں گے؟ بخار ہے، طبیعت خراب ہے تو آپ اگر شربت بھی پلائیں گے تو وہ کہے گا بالکل کڑوا شربت ہے۔ اگر آپ دودھ بھی پلائیں گے تو وہ یہی کہتا نظر آئے گا کہ بالکل کڑوا دودھ ہے۔ اگر آپ اچھا کھانا کھلائیں گے تو وہ اچھی غذا کو کھانے کو یعنی کڑوا کہتا نظر آئے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ابھی 10 دن پہلے جب پیتا تھا تو بڑے چٹخارے لے کر کے پیتا تھا، یہ مشروبات کی بھی تعریف کرتا تھا، یہ دودھ کی بھی تعریف کرتا تھا، یہ کھانے کی بھی تعریف کرتا تھا، مگر اب کیا وجہ ہو گئی کہ اگر اسے شربت دیا جا رہا ہے تب بھی یہ کڑوا بتا رہا ہے، اگر اسے میٹھا دودھ دیا جا رہا ہے تب بھی یہ کڑوا بتا رہا ہے، اگر اسے اچھا کھانا دیا جا رہا ہے تب بھی اسے یہ کڑوا بتا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، تو جملوں میں سن لو کہ اگر انسان کا جسم بیمار ہو تو اچھا کھانا برا لگتا ہے، اگر انسان کا جسم بیمار ہو تو اچھی غذا بری لگتی ہے، اگر انسان کی روح بیمار ہو تو حق بات کڑوی لگتی ہے، حق بات اسے بری لگتی ہے۔ تو لہذا ہم اپنے وجود کی اصلاح کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے دل پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات اگر آج کوئی ہٹا کھٹا ہو، 6.5 فٹ یا 7 فٹ کا آدمی ہو اور دیکھنے میں پہلوان نظر آتا ہو تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ میرے پاس ہے، کئی بھائی میرے ہیں، بہت ساری دولت میرے پاس میں ہے، میں طاقتور ہوں، قوت والا ہوں، شکتی والا اور پہلوان ہوں۔ مگر آؤ دیکھو دنیا والے طاقت والا کسے کہتے ہیں اور میرے آقا طاقت والا کسے کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، میرے آقا نے مشاہدہ فرمایا کہ چند نوجوان ہیں جو کہ دیکھنے میں بڑے طاقتور ہیں اور بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے مشاہدہ فرمایا کہ وہ ایک پتھر کی چٹان کو ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم یہ پتھر کی چٹان کیوں ڈھکیل رہے ہو؟ تو حضرات نوجوانوں نے کہا تھا اینا اقوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم میں طاقتور کون ہے، ہم طاقتور ہیں یا یہ پتھر کی چٹان طاقتور ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں میں تمہیں بتا دوں کہ تم طاقتور ہو یا یہ پتھر کی چٹان طاقتور ہے؟ نوجوانوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ ہم میں طاقت
طاقت ور اور شکتی والا کون ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الشدید غلب علی نفسی، کہ تم میں طاقتور وہ ہے جو اپنے دل پر کنٹرول کر لے، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ دل جو ہے یہ انسان کو نہ جانے جو نفس امارہ ہر آدمی کے ساتھ میں ہے نہ جانے کتنی برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے اندر دیکھیے آپ کتنی پریشانیاں ہیں کہ آج ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے۔ اگر امیر ہے تو وہ بھی پریشان نظر آتا ہے، اگر غریب ہے تو وہ بھی پریشان نظر آتا ہے، اگر مرد ہے تب بھی پریشان نظر آتا ہے، اگر عورت ہے تب بھی پریشان نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی، کبھی ہم باباؤں کے پاس میں جاتے ہیں، کبھی عورتیں مزارات پہ جاتی ہیں اور ہم تعویذات کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم آج پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنت نبی کو چھوڑا، ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے طرز مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے مصطفیٰ کے انداز کو چھوڑا، تو آج ہم ذلیل ہونے لگے، آج ہم رسوا ہونے لگے، آج ہم پریشان ہونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کہ اب تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مجھے آج ذرا یہ بتاؤ، آج ہمارا معمول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے، نماز ظہر پڑھنے کے لیے جاتے، نماز عشاء پڑھنے کے لیے جاتے تو سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کے جاتے، یا بقیہ نماز فرائض کے علاوہ ہم اپنے گھر میں آ کر کے پڑھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر میں سجدے کرتے نظر آتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری بیوی نماز پڑھتی نظر آتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کے مرد بھی نماز پڑھتے، گھر کی خواتین بھی نماز پڑھتی۔ قسم خدا کی، جس گھر میں سجدے کیے جاتے ہیں کبھی شیطان کا دخل اس گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم سجدے کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، تو رب کا نقیب کہے گا اے اللہ کے بندو، رب کو سجدے کرنا یہ تمہارا کام تھا اور تمہیں فراوانی دینا پروردگار کا کام ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان۔ مگر آج ہم بالکل سستا سودا تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ مل جائے 10 روپے میں کہ جو فری میں کام ہو جائے، نہ وضو کرنا پڑے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ تلاوت کرنی پڑے، نہ بچے کو عالم بنانا پڑے، نہ بچی کو عالمہ بنانا پڑے یا فاضلہ بنانا پڑے، بالکل فری میں کام ہو جائے۔ اور حضرات ایک بات اور ذہن میں رکھیے، آج تعویذ جو ہے 150 روپے کا تو کام بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی امام سیدھا سادہ ہو، کوئی پیر صاحب سیدھے سادے ہو، اور اگر وہ فی سبیل اللہ تعویذ لکھ کے دے دیں تو عورتیں یہ کہتی ہیں صحیح نہیں ہے میاں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، انہوں نے کوئی پیسہ تو لیا ہی نہیں ہے۔ کم سے کم 2000 کا تعویذ جو ہے اثر کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، جب تک ہم سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم شریعت کی تابعداری نہیں کریں گے، جب تک ہم قال اللہ پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم قال الرسول پر عمل نہیں کریں گے، نہ تو ہمیں اس دنیا میں عزت مل سکتی ہے، نہ آخرت میں جنت مل سکتی ہے۔ اگر رب کی رضامندی چاہتے ہو، اگر پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہو، تو کسی دنیا دار کے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کے طریقے پر چلو۔ پروردگار عالم جب تک تم دنیا میں رہو گے، رب کعبہ عزت عطا فرمائے گا، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان مولانا ذاکر حسین نعیمی مراد آبادی۔ آج ہم بے برکتی کا شکار ہو گئے، ہمارے گھروں میں نحوستیں برسنے لگی۔ آج اگر آپ بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں تو زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ اگر پانی کی ضرورت ہو تو پانی میں وہیں پہنچوا دوں گا آپ کے پاس،
اور عجیب بات ہے محنت ہم کر رہے ہیں اور پیاس آپ کو لگ رہی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو حضرات گرامی آج ہم سلام کو ہی دیکھیں اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، بس آپ سنتے رہیں اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اور زور سے بولو، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ تو لہذا یہ نعرہ لگاتے رہیے اور اپنے پروردگار کو راضی کرتے رہیے۔ آج دیکھیے صاحب سلام کی بات لے لیجئے، آج ہمارے اندر بالکل محبت نہیں ہے۔ وہ قوم مسلم کہ جن کی بستیوں میں اغیار اور کفار اور مشرکین بسنا پسند کرتے تھے، اور ان کی تمنائیں اور آرزویں خواہشات ہوا کرتی تھیں کہ چلو ہم مسلمانوں کی بستی میں رہیں گے، چلو ہم مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے، چلو ہم مسلمانوں کے پڑوس میں رہیں گے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہم نے بالکل الٹا کر رکھا ہے۔ آج کوئی اگر کافر ہے تو ہمارے پڑوس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کافر ہے تو ہماری بستی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج جو سب سے گندا محلہ ملے گا وہ مسلمانوں کا ملے گا، سب سے گندی گلی ملے گی تو وہ مسلمانوں کی ملے گی۔ حضرات گرامی کم سے کم ہمیں اپنے جسم کی طہارت کے ساتھ، اپنی لباس کی پاکیزگی کے ساتھ، ہمیں اپنے گھر کی صفائی بھی ضروری ہے، اور ہمیں اپنی گلی اور محلے کی بھی صفائی کی ضروری ہے، اور ضرورت ہے ہم کرتے رہیں۔ تو آج اگر آپ دیکھیں گے اور بنصر عمیق آپ دیکھیں گے تو آج پتا چلے گا اور معلوم ہوگا کہ آج ہم میں محبت نہیں ہے، بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے، عجیب بات تو بیٹا باپ سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے اور میں نے کہا اپنے بیٹے سے سلام کہہ دینا میرا، تو کہنے لگے میری بول چال نہیں ہے۔ میں نے کہا کتنے دنوں سے؟ کہا شادی سے پہلے تو بہت بڑھیا بات چیت تھی، مگر 2 سال ہو گئے شادی کو جب سے میری بات چیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ حالات آج ہمارے ہیں کہ حضرات گرامی آج ہم باپ بیٹوں میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، پڑوسی پڑوسی میں نہیں بنتی، اور برادری برادری میں نہیں بنتی، ایک قبیلے قبیلے میں نہیں بنتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو بالا طاق رکھ دیا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ آج ہمارے اندر محبت نہیں پائی جاتی ہے، آج ہمارے اندر نفرت پائی جاتی ہے، آج ہمارے اندر حسد پایا جاتا ہے، آج ہمارے اندر بغض و اناد پایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی ہماری نفرت کا تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں اور اگر کوئی ہمارا بھائی یا خاندانی یا محلے کا آدمی اگر ہمارے پڑوس میں کھڑا ہو جائے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے الگ کھڑا ہو یا میں اس سے الگ کھڑا ہو جاؤں، جبکہ حضرات گرامی یہ تنفر یہ نفرت جو ہے آپ صرف اس دنیا میں برس سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں چاہو تو الگ کھڑے ہو سکتے ہو، اگر محلے میں چاہو تو کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد سب کو قبرستان میں جانا ہے۔ جہاں ایک آپ کا دشمن پڑا ہوا ہے وہیں آپ کو بھی جگہ ملے گی، جہاں ہم سے نفرت کرنے والا پڑا ہوا ہے وہ ہمیں وہیں جگہ ملے گی۔ تو لہذا مسجد میں جانے کے بعد تو ہمیں اپنی تمام کدورتوں کو مسجد سے باہر چھوڑ کر کے آنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تو حضرات آج ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب اس کی وجہ ایک میں بتا دوں اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جسے پانی پینا ہو وہ آہستہ سے پی لے، اس لیے کہ نعرے لگتا ہے مجھے بہت لگائے ہوں گے آپ لوگوں نے، یہ 10 دن جو گزرے نا بعض تو صاحب گلے پھاڑ لیتے ہیں حسین 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 کہتے ہوئے، اور بعض تو سینے پھاڑ لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، جیسے کبھی آپ کی گوشت گزار کیا گیا تھا کہ یہ جو غلط رسومات ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، یا جو آج جو طرح طرح کے جو معاملات ہمارے ہو گئے ہیں جو خلاف شرع ہیں، خلاف سنت ہیں، ہمیں ان سے
بعد آنا چاہیے, ہمیں ان سے تائب ہونا چاہیے, ہمیں ان سے چھوڑ دینا چاہیے. حضرات گرامی, تو آج ہمارے اندر محبت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں یہ بتا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس پر تم عمل کرو تو تمہارے آپ درمیان محبت پیدا ہو, تمہارے درمیان میں جو ہے انسیت پیدا ہو, تمہارے درمیان میں پیار پیدا ہو. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, افشوا السلام بینکم, کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو. سبحان اللہ, میرے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو. جب ہم آپس میں سلام کو رواج دیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی, اس سے پیار پیدا ہوگا. مگر میاں آج ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے سلام کوئی نہیں کرتا ہے. اگر پردھان جی ہیں السلام علیکم, دیوان جی ہیں السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب ہیں السلام علیکم, اگر امیر آدمی ہے السلام علیکم. مگر یہ حکم شرع نہیں ہے, یہ خلاف سنت ہے کہ منہ دیکھ کر کے سلام کیا جائے. میرے آقا نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم, کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو. مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اگر امیر ہے تو کرو سلام, اگر غریب ہے تو کرو سلام, اگر اپنا ہے تو کرو سلام, اگر بیگانہ ہے تو کرو سلام, اگر ہندوستانی ہے تو کرو سلام, اگر پاکستانی ہے تو کرو سلام. دنیا کے کسی بھی خطے یا چپے کا رہنے والا ہے, اگر مصطفیٰ کا غلام ہے, سنی صحیح عقیدہ ہے تو اسے کرو سلام. اگر بیٹا ہے تو کرو سلام, اگر بیٹی ہے تو کرو سلام, اگر باپ ہے تو کرو سلام, اگر چچا ہے تو کرو سلام, اگر بیٹا ہے تو کرو سلام, اگر ماں ہے تو کرو سلام, اگر باپ ہے تو کرو سلام, اگر دادا ہے تو کرو سلام, اور اگر بیوی ہو تو کرو سلام. مگر ہندوستان میں یہ بیماری بہت چل رہی ہے کہ بیوی کو سلام نہیں کر سکتے, اور سب سے زیادہ قربت بیوی سے ہوتی ہے. اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بیوی کو سلام کر لیا تو کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے. مگر سلام کرنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے, اور استحکام پیدا ہوتا ہے, دوام پیدا ہوتا ہے, پختگی ہوتی ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. تو لہذا کرو گے آج کے بعد سلام بیویوں کو؟ ڈاکٹر صاحب سب سے آگے تم ہی بولو. ہاں, بیوی کو سلام کرنا ہے. اب یہ سلام کیا ہے بھئی؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو, تم سلامت رہو. اگر بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کبھی امروہہ لے کر کے بھاگے, کبھی سنبل, کبھی مراد آباد, اور یہاں بھی کام نہ چلا تو چلے گئے میرٹھ, وہاں بھی نہ بنا تو چلے گئے دلی. اگر ذرا سی طبیعت خراب تو پریشان ہے پورا گھر. مگر ہم سلام نہیں کر سکتے. تو آج کے بعد سلام کرو گے؟ ہاں, اور سلام بھی وہ ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق ہے, شرعی سلام ہے. یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم, اس کا معنی ہوتا ہے مر جاؤ تم. اس لیے مجھے کوئی سلام کرتا ہے غیر پڑھا لکھا تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں السلام علیکم, تو من کی چل تو ہی مجھے مار دے, میں تجھے نہیں مار رہا. تو اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مر جاؤ تم. اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا معنی ہے تم سلامت رہو, اللہ کی تم پر سلامتی ہو. حضرات گرامی, تو لہذا آج کے بعد یہ عزم مصمم کر کے جائیے کہ آج کے بعد ہمیں نہ چھوٹا دیکھنا ہے, نہ بڑا دیکھنا ہے, نہ ماں کو دیکھنا ہے, نہ باپ کو دیکھنا ہے, نہ امیر کو دیکھنا ہے, نہ غریب کو دیکھنا ہے. اگر بیوی بھی نگاہ ہو کے سامنے آگی تو ہمیں بیوی کو بھی سلام کرنا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. وہ تو اور لوگ ہیں جو کہ ایک پہر کی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. دیکھیے حضرات گرامی, اگر کسی کا بچہ, کسی کا بیٹا اگر یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, اگر کسی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہو, اگر کسی انگلش اسکول میں پڑھتا ہو, اور اگر وہ انگلش میں سلام کرنے لگے تو ماں بھی خوش ہے کہ ہمارا بیٹا تو انگلش میں سلام کر رہا ہے. باپ کی بھی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہیں.
میرا بیٹا تو انگلش میں سلام کر رہا ہے، مگر اسلام کے سلام میں اور انگریزوں کے سلام میں تفریق دیکھ لو، امتیاز دیکھ لو اور حد فاصل کو ملاحظہ کر لو۔ حضرات گرامی، انگریزوں کا سلام ہے، جب صبح کو سلام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گڈ مارننگ، اور جب دوپہر کو سلام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گڈ نون، اور جب سہ پہر کو سلام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گڈ آفٹر نون، اور جب سہ پہر جب یعنی شام کو سلام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گڈ نائٹ، جب رات کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سلام کیے جاتے ہیں۔ ہر پہر کا الگ سلام ہے، صبح کا الگ سلام ہے، دوپہر کا الگ سلام ہے، شام کا الگ سلام ہے اور رات کا الگ سلام ہے۔ مگر حضرات گرامی، میں نے تو جب اس پر غور کیا تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ گڈ مارننگ کہ تم صبح کو سلامت رہو یا تمہاری صبح سلامت رہے، رات میں چاہے تمہارے گھر میں چوری ہو جائے بس تم صبح کو سلامت رہو۔ گڈ نائٹ، تم رات کو سلامت رہو یا تمہاری رات سلامت رہے، دن میں چاہے معاذ اللہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ تو انگریزوں کا سلام ہے جو کہ ایک پہر کی سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ایک پہر کی سلامتی کا پیغام عطا کرتا ہے۔ مگر آؤ مذہب اسلام کے سلام کو دیکھو، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے السلام علیکم اور جب وہ جواب کہتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے بھائی تم سلامت رہو، تو وہ کہتا نظر آتا ہے تم بھی سلامت رہو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم صبح کو بھی سلامت رہو، تم دوپہر کو بھی سلامت رہو، تم سہ پہر کو بھی سلامت رہو، تم شام کو بھی سلامت رہو، تم رات کو بھی سلامت رہو۔ ارے بس اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ گھر میں رہو تو سلامت رہو، اغیار میں رہو تو سلامت رہو، جلوت میں رہو تو سلامت رہو، خلوت میں رہو تو سلامت رہو، اپنوں میں رہو تو سلامت رہو، سفر میں رہو تو سلامت رہو، حضر میں رہو تو سلامت رہو۔ ارے بس اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو عذاب قبر سے سلامت رہو اور میدان محشر میں عذاب نار سے سلامت رہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک سلام کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ میدان محشر تک پہنچا رہا ہے۔ حضرات گرامی، تو اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور ناکام ہوا وہ جس نے اپنے دل کو گندگی سے آلودہ کر لیا۔ کہتے بہت سارے لوگوں کی خصلت ہوتی ہے، جھگڑا ہو گیا، آئی شادی اور دونوں میں لوگوں نے ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے، صلح کرا دی، مگر دل کی قدورت نہیں جاتی۔ تو لوگ کہتے کہ بھئی دیکھو ملیو تو دل سے ملنا ہے، کہ دل صاف کر لو تو ملاقات کرنا، تو ہمارے لیے ہمارے یہاں کھانے کے لیے آنا۔ تو یہ دل جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، لہذا بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو چاہے وہ کہے۔ اس لیے حضرات گرامی، اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں یعنی آنکھوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، ہاتھ کو مخاطب نہیں کیا گیا، یا زبان کو مخاطب نہیں کیا گیا، یا دماغ کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ دل کو مخاطب کیا گیا ہے، قلوب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور میرے آقا یہ بتانا چاہتے ہیں اے لوگو، اگر تم اپنے دل کو مزکا کر لوگے، اگر تم اپنے قلوب کو مصفا کر لوگے، تو جب تمہارا یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ مصطفیٰ کی آماج کیا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اگر آئینہ ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت قتل ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ دل ٹوٹتا ہے تو مصطفیٰ کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مختصر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات،